السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. بڑا اوور ویلمنگ قسم کا رسپانس آپ نے دیا یوٹیوب چینل کے اوپر. نئے یوٹیوب چینل کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور میں آپ کے کامنٹس وغیرہ جتنے پڑھ سکتا ہوں وہ بھی میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی کچھ تو وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن مختلف طریقے سے آپ نے وہ ڈیولپمنٹس وہ سن لی ہوں گی. جو لوگ نئے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ میں ٹھکا ٹھک خبریں شبریں نہیں پڑھتا، نہ میں وہ خبروں کے ساتھ وہ اس طرح کا کام کرتا ہوں جو آلریڈی آپ دیکھتے ہیں. میرا کام تھوڑا سا مختلف قسم کا ہے جو مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے تاکہ ویلیو ایڈیشن پراپر والی ہو. جاوید ہاشمی صاحب کے گھر کے آس پاس رینجرز وغیرہ آئے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو یہ فوجیوں نے یہ کام کیوں کیا، کہاں سے اس کے سٹارٹ ہے. یقین کریں آپ جب اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب آپ کو ابھی تک یہ کسی نے یہ والے اس کا نہیں بتایا ہوگا. میں آپ کو 110% بتا سکتا ہوں اگر آپ ولاگ اینڈ پہ دیکھیں گے. دو تین باتیں آگے جانے سے پہلے. نمبر ایک بات کہ ولاگ جو ہوتا ہے وہ میرا دل ہے کہ 20-25 منٹ کو، تاکہ چیزیں آرام سے تسلی سے سمجھائی جا سکے. میرے سامنے کوئی ٹیلی پرومپٹر نہیں لگا ہوتا. میں جنرل پوائنٹس جو ہوتے ہیں ولاگ کے جو ریسرچ وغیرہ کرتا ہوں 5-6-7 گھنٹے کم از کم مجھے لگتے ہیں ایک ولاگ کے اوپر. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی میں نے ریگولر ولاگ کرنا سٹارٹ کیا، تو ہو سکتا ہے کل کلاں 7-8 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے ہو جائیں یا 5 گھنٹے ہو جائیں، لیکن مجھے جس طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ بات کہ مجھے یوٹیوب کے الگوریدمز نے بتایا ہے، پیچھے اینالیٹکس نے بتایا ہے کہ ناٹ سبسکرائب، جو لوگ میرا ولاگ دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے وہ 54% لوگ ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ چینل جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ سٹیبل ہوتا جائے گا. میرے لیے یہ پھر اس کو کنٹینیو کرنا آسان ہوگا ریلیٹیولی، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں میں یہ فل ٹائم کام کروں، اور کیونکہ مجھے زیادہ سپیریئر کام لگتا ہے. اسی سلسلے میں فل ٹائم کام کے سلسلے میں پیٹریون میں نے اپنا لانچ کر دیا ہے، اور اس کا میں لنک وغیرہ ادھر دے دوں گا. لیکن اس کی جو باقی چیزیں ہیں اس کے بارے میں باقی بات کرنا ڈیٹیل میں، وہ پھر میں کسی ولاگ، اس ولاگ کے اینڈ پہ ٹائم بچا تو کر دوں گا، نہ ہوا تو پھر کسی ولاگ میں کروں گا. اور اگر 20-25 منٹ کا ولاگ ہے تو اس میں بندہ سم ٹائمز کسی اور پگڈنڈی پہ چلا جاتا ہے، کسی اور خیال پہ چلا جاتا ہے. وہ بہت سارے بندوں کے لیے یوزفل ہوتا ہے، بہت ساروں کے لیے یوزفل نہیں ہوتا. کبھی کوئی خیال آپ کے لیے یوزفل ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، تو آپ ان کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے برداشت کر لیں. اسی طریقے سے کام چلتا ہے. میں کوئی ایک ایک لفظ لکھ کے نہیں رکھتا. دوسری بات، مجھے آپ کے کامنٹس پڑھ کے یقین کرو دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ رسپانس کر رہے ہیں. اسپیشلی جو پچھلا ولاگ تھا وہ تقریباً 24 منٹ کے آس پاس کا تھا اور اس پہ بہت زیادہ ویورشپ آئی ہے. میرے حساب سے بہت زیادہ، 4-5 ہزار بہت سارے لوگوں کے لیے بہت تھوڑی ویورشپ ہوگی، لیکن میرے لیے جو نیا بندہ ہے یوٹیوب کے اوپر اس کے لیے ویورشپ بہت زیادہ ہے. ریگولر آئی مین کبھی کبھار تو میں کرتا رہتا تھا. لیکن مجھے ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیپ ڈوئنگ دا گڈ ورک. یہ ایم سم تھنگ ٹھیک ہے 2328 کہہ رہا ہے دا بیسٹ ایریا آف فوکس وڈ بی ایکسپور ودی مافیا. یہ وہ ٹھیک ہے، اوکے، یہ اچھی سجیشن تھی. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، گڈ جاب، ایوری وائس کاؤنٹس، یہ وہ سارا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ادھر سوال رکھیں تو پھر میں ادھر اسی طریقے سے اسکرین شاٹس اس کے لگا کے جواب بھی دوں گا ان چیزوں کا. جو بھی ٹیکنیکل قسم کے سوال ہوں گے یا آپ میرے اوپر تنقید بھی کریں گے، مجھے اس میں زیادہ بہتری نظر آتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دیکھیں تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، لیکن تعریف ہوں یا گالیاں ہوں دونوں کے اپنے اپنے نقصان ہیں. گالیاں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی سکن کے اندر گھس جاتی ہے، مجھے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ذاتی طور پہ. لیکن جو تعریف ہوتی ہے وہ سکن کے زیادہ اندر گھس جاتی ہے اور لوگ جو چوڑے ہو جاتے ہیں. تعریف آپ کرتے ہیں بالکل کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں، کیونکہ سب ٹائم بندے کا دل کرتا ہے کسی کی تعریف کرنے کا، میرا اپنا دل کرتا ہے بہت سارے لوگوں کی تعریف کرنے کا، کر بھی دیتا ہوں. تو آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ ٹیکنیکل قسم کے پوائنٹس نکالیں، کرٹیک کریں ولاگ کے اوپر، اس کی اچھی باتیں لکھتے ہیں تو لکھیں بے شک، لیکن اس کی جو باتیں آپ چاہتے ہیں امپروو ہوں وہ زیادہ لکھیں، بہتر ہے. اب چڑھتے نہیں، اب چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. یہ آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے جاوید ہاشمی صاحب کا. لیکن اب تھوڑا سا کام جو ہوگا وہ مختلف ہوگا، لیکن آپ یقین کریں آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو میں آپ کو یہ پورا جالانہ بن کے دکھاؤں گا. یہ کتاب ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کتاب پڑھنے ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اس سے ذرا تھوڑی اپنی جو سمجھ ہوتی ہے وہ الفاظ کے اندر لانے کے لیے اور مشکل ہوتا ہے. پھر یہ روسی رائٹرز جو ہیں یہ ویسے ہی ان کے دماغ پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہیں، پھر انگریزی کے اندر ٹرانسلیشن، اس سے پھر دماغ میں، ہمارے دماغ اردو میں کام کرتے ہیں، اسے ٹرانسلیشن ڈریم آف اے ریڈیکولس مین. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو خاکہ بتاتا ہوں، بہت اچھی سٹوری ہے، لیکن اس سٹوری جو یہ ولاگ ہے اس کے لیے یہ سینٹر پوائنٹ ہے، کرکس ہے، اس کا لنچ پن ہے. اس کے بغیر یہ ولاگ مکمل نہیں ہوگا. اور سٹوری شارٹ کر کے بتاؤں گا جتنی بھی شارٹ ہو سکتی ہے. چھوٹی سی ریڈ ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو طبعی کتاب ہے. ایک بندہ ہوتا ہے، وہ
کہتا ہے کہ جی مجھے سب کچھ سچ نظر آ گیا، وہ اپنی کیفیات لکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ سچ نظر آ گیا، انسانیت جو ہے وہ مجھے نظر آ گئی، لوگوں کے چہرے نظر آ گئے، لوگوں کی فیکنس نظر آ گئی، کتنے دوگلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جھوٹی ہنسی ہنستے ہیں، اور ان کا کوئی ایجنڈے ہوتے ہیں، اس ایجنڈے کے اوپر یہ اپنا فیس ماسک لگا کے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے. مطلب مثال کے طور پہ آپ گھر میں ایک ماسک آپ نے منہ کے اوپر لگایا ہوتا ہے سیریس قسم کا، یا جیسا بھی دوستوں میں جاتے ہو یا کسی کوئی خاتون آ گئی اس کے سامنے آپ کی بتیسی باہر نکل رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے مختلف قسم کے ماسک ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے سچ دیکھ لیا، مجھے سچ نظر آ گیا ہے، یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ ویسے بھی آپ زندگی میں جب لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے واضح ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ادراک آپ کو بڑے پروفاؤنڈلی ہوتا ہے، بڑا گہرائی کے اندر ادراک ہوتا ہے، تو آپ کو دنیا نہیں اچھی لگتی. بہت سارے لوگ کئی کئی ٹائم کمروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں گھلتے ملتے، کیونکہ لوگوں کی یقین جو ہیں وہ آپ سم ٹائمز آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار اب میں اس کا کیا جواب دوں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آگے کیا کرنے والا ہے. انسان جب آپ زیادہ سوچتے ہو، زیادہ دیکھتے ہو انسانوں کو، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان نا پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہوتا جس طرح گٹار ہے یا پیانو ہے کہ یہ والا بٹن دباؤ گے تو یہ والی آواز نکلے گی، یہ والا بٹن دباؤ گے یہ والی آواز. اس کی رسپانسز سارے کیلیبریٹڈ وہی ہوتے ہیں. آپ کسی بندے کو بولو گے کہ ہاں یار میں نے یہ سوچا، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا تنقید کرے گا یا تعریف کرے گا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ لوگوں سے بالکل اچٹ ہو کے اس نے کہتا ہے میں اس دنیا سے تانگ ہوں. نکلتا ہے باہر دوستوں کے پاس، وہ خودکشی کا ارادہ کرتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو ٹھوک دینا. ریوالور لیتا ہے، لیکن 1-2 مہینے تک اس کی ہمت نہیں پڑتی. ہر روز سوچتا ہے کہ آج ٹھوکوں گا، پھر نہیں اگلے دن ایک دن دوستوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. دوست وہی جھوٹی ہنسی ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ چپ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو اور ان کی بے وقوفیاں اور یہ کس طریقے کے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. نکلتا ہے باہر نکلتا ہے تو جا رہا ہوتا ہے گھر میں، دیکھتا ہے آسمان پہ ستارے ہیں. اسے آتا ہے سمجھ آتی ہے کہ یار مجھے آج میں نے کر ہی دینا ہے، آج میں نے ڈز کر دینی ہے، اور میں بس تنگ آ گیا اس دنیا سے. یہ جھوٹ دھوکا فراڈ سب کچھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جاتا ہے، ایک بچی راستے میں آتی ہے، بچی اسے کہتی ہے ماں کہہ رہی ہوتی ہے نا کسی کو، اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میری ماں کدھر آئی ہے، اس طریقے کی بات کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو وہ دیکھتا ہے اور بچی کو چھٹک دیتا ہے کہ جا دفع ہو جائے ادھر سے. اور بچی وہ لازم بات ہے روتی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ جاتا ہے تو سوچنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اسے دکھ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھے اس طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ سوچ میں پڑھتے کہ یار میں ہوں تو یہ دنیا کے اندر جتنا جھوٹ ہے، دھوکا ہے، فراڈ ہے، یہ وہ سب کچھ، اور سفرنگ قسم کی اذیت ناک قسم کی زندگی ہے. اب میں ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں، میں نہیں ہوں تو یہ نہیں ہوں گی، تو ان کا تو کوئی توقع نہیں بنتی، تو ڈز کرتا ہوں یا یہ کرتا ہوں. اس طرح سوچتے سو جاتا ہے. تو یہ جو نام ہے نا اس کا ڈریم اب سٹارٹ ہوتی ہے اس کی ڈریم. وہ ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے. میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، آپ خود پڑھیں گے تو اور زیادہ ڈیٹیل میں ہوگی. شارٹ اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ جو میں ولاگ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو میں بات ایگزیکٹلی کروں گا. وہ جاتا ہے ایک ایسی دنیا میں جو بالکل اسی کی دنیا کی طرح، پلانٹ ارتھ کی طرح ہی دیکھتی ہے، لیکن اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. ان کے اندر کوئی دھوکا نہیں ہوتا، دغا بازی نہیں ہوتی، اور وہ ان کے اندر رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے. وہ ان کو آپس میں ان کے ایک دوسرے کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ کہتا ہے یار ہم لوگ تو اپنی دنیا کے اندر، یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنی دنیا کے اندر بغیر نفرت کیے ہم محبت نہیں کر سکتے، اور بغیر محبت کیے ہم نفرت نہیں کر سکتے. ایک کے ساتھ ایک چیز آتی ہے، اذیت ناک دردناک چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے. ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ غم کے علاوہ خوشی لے لو اور یہ وہ سارت. وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی غم کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اذیت کیا ہوتی ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، دھوکا کیا ہوتا ہے، فراڈ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو ہر بندہ خوش ہے. جب ہر بندہ خوش ہے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. یہ کیا کرتا ہے، انہیں مذاق میں جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے. پہلے تو وہ چھوٹا موٹا مذاق ہوتا ہے، ہلکا پھلکا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح برائی چھوٹی سی جڑ کی طرح، بالکل ایک جرم کی طرح، وائرس کی طرح پھیلنا سٹارٹ ہوتی ہے. وہ جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ آہستہ آہستہ لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کرتے انہیں پتہ لگ جاتا ہے، انہیں جھوٹ کی لذت آ جاتی ہے. جب جھوٹ کی لذت آ گئی، پہلے اگر آپ نے کوئی برا کام سوچنا بھی ہے یا کرنا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ کیا ہے تو آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کے اوپر ایک قدغن لگی ہو اپنی کا. اب جھوٹ انہیں آ گیا تو اب انہوں نے کوئی برا کام بھی کرنا ہے. جب کوئی برا کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ جیلسی بھی پیدا ہونی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اوپر چلے جائیں گے، کچھ لوگ نیچے رہ جائیں گے برائی کی وجہ سے. جو زیادہ برے ہوں گے اپنے معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں دیکھ لیں، جو جتنا زیادہ کرپٹ ہے، گندا، وہ اوپر ہو گیا تو درجہ بندیاں پیدا ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں. جب برائی بے تحاشا کرائم ہوتا گیا تو انہیں پولیس بنانی پڑی. پھر پولیس بنانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے انہیں اپنے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن اس دنیا میں بنانے پڑ گئے. وہ بنانے کے لیے پھر قیمت سمجھ رہے ہو، چیزیں بڑھتی گئی اور یہاں تک بڑھ گئی، جنگیں ہونا سٹارٹ ہو گئی اور سب کچھ ہونا سٹارٹ ہو گیا. تو یہ پریشان بیچ میں آتے راستے میں کہتا ہے بھائی تسی کن کامات سے لگ گئے ہو، یہ کام تو میں نہیں سوچا تھا. یہ وہ ان کی منتیں کرنا سٹارٹ ہو جاتا، تم لوگ یہ نہیں
نہیں تھے, پرانے اس میں چلے جاؤ, پرانے اس میں چلے جاؤ, یہ نہ کرو نہ کرو, یہ گندا کام ہے, اس سے پہلے ہمارے ادھر بھی مسئلہ بنا ہوا تھا, ادھر بھی مسئلہ بنا. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہ آپ تو ہمیں چس آ گئی ہے, چس آئیے, اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو وہ لوگ جو ہیں اینڈ پہ سے کہتے ہیں کہ تجھے اندر تن دیں گے, اور ہم تن بھی دیتے ہیں اس کو کہ جی تو نے وہ کرنا ہے, اگر تو زیادہ کرے گا, مسئلہ کرے گا, تجھے اندر تن دیں گے. تو وہ اسے تن دیتے ہیں اندر, اور خیر اسی اسنا میں وہ جاگ جاتا ہے, اور جاگ کے اس کے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ یار میں جتنی سچائی دیکھی تھی اس سے آگے اور سچائی میں دیکھ کے آ گئی, تو اسے یہ والی دنیا پھر بہتر لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک کتاب کو دیکھنے کے بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں, میں نے اس کتاب کو اس طریقے سے دیکھا. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں بالکل چھوٹے سے وائرس سے اور نیک نیتی سے. وہ شگل میں بیٹھا اس کو مذاق میں بتا رہا ہوگا. آپ مذاق جب بولتے ہو تو اکثر جھوٹ ہی بول رہے ہوتے, ٹیکنیکلی آپ کسی کے اوپر گئے فلاں کی شکل ایسے ہے جیسے فلاں ہے, یا کوئی اور کسی قسم کا جھوٹ بولتے ہو تو مذاق کے اندر وہ ہوتا ہے اکثر. تو وہ آرام سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے, نیک نیتی سے ہنسانے کے چکروں میں سٹارٹ ہوئی, لیکن اگلے کو جھوٹ بولنا آ گیا اور اس سے کتنی بڑی بربادیاں پیدا ہونا سٹارٹ ہو کے. اسی طریقے سے یہ اب آپ دیکھو جاوید ہاشمی صاحب کا, کہ ان کے گھر یہ داخل ہوئے ہیں فورسز والے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کیوں, مطلب انہوں نے کیا بولا, کیا انہوں نے بولا. میں اس میں پڑھوں گا نہیں, میں اس میں بالکل نہیں پڑھوں گا کہ کیا انہوں نے بولا, کیا انہوں نے بولا, یہ وہ سارا لٹرم پٹرم. ٹھیک ہے, 4 جھوٹ آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے جاوید ہاشمی صاحب کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی آپ دیکھو یہ آپ کو پتا ہے کہ فوجی بزنسز کب سٹارٹ ہوئے تھے؟ 1954 کے آس پاس جو تھا, 1945 کی ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش راج نے جو ہے وہ فوج کو پیسے دیے تھے جو ان کے زخمی شخمی لوگ ہوئے تھے. تو فوج نے وہ پیسے جو ہیں, یہ تقریباً 18 ملین کے آس پاس پاکستانی روپے تھے, آئی تھنک 2.25 کروڑ بنتا اس وقت کا. 2.25 کروڑ اچھا خاصی رقم ہوتی ہے, آج کے اربوں روپے. تو انہوں نے ان کو دیا کہ یار یہ والے پیسے آپ لوگوں نے رکھنے ہیں, اس لیے کہ آپ فوجیوں کے اندر بانٹ دو, جنہوں نے وہ وار کے اندر اپنی سروسز وغیرہ دی ان کے اندر بانٹ دو. اس وقت کے بچے ہوئے تھے پیسے. انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کرتے, لوگوں کے اندر ڈائریکٹ پیسے نہیں بانٹتے, ہم لوگ ایک وہ قائم کرتے ہیں کمیشن وغیرہ, اور ٹیکسٹائل مل انہوں نے بنا دی چھوٹی سی, کیا جس سے پیسے آتے رہیں, تو آہستہ آہستہ یہ وہ پینشن فنڈ اور ان چکروں کے اندر یہ پیسے لگتے رہیں گے. اب وہاں پہ کسی کا کام تھا, اگر سیانے ہوتے 1954 میں جو لوگ بھی اس وقت اقتدار میں تھے, اگر وہ سیانے ہوتے, وہ کہتے ہیں نہ یہ بیج نہ ڈالو, کل کلا یہ بیج اتنا بڑا طاقتور درخت بن جائے گا, آج سے 50 سال 60 سال بعد ہمارے جو بچوں کے بچے ہوں گے وہ اس سے کریں گے. ان کو کیونکہ ان کو دماغ میں تھا ہی نہیں نا, ان کے دماغ میں تھا ہی نہیں کہ یہ کل کلا کتنا بڑا درخت بن جائے گا. ادھر سے یہ سارے گند کی وجہ یہ والی ہے, یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا, میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کوئی نہیں بتائے گا. سارے گند کی وجہ یہاں سے ٹیکسٹائل مل بنائی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سی ایس ڈیز بنی, پھر فوجی فاؤنڈیشن بنے, پھر فوجی گروپ آف کمپنیز, اور یہ کمپنیز اور وہ کمپنیز. اور پھر جب اتنی زیادہ طاقت آ گئی, کیونکہ ایک پینشن فنڈ پوری دنیا میں فوج کا پینشن فنڈ ہوتا ہے, کسی کا آپ پینشن فنڈ کے اوپر کوئی سویلین مینیجر کمیٹیاں وغیرہ بٹھاتے ہو, وہ پینشن فنڈ لیتے ہیں, اس کو انویسٹ کرتے ہیں مختلف جگہ کے اوپر, اور وہ ان کو پینشن دیتے رہتے ہیں فوجیوں کو. ادھر یہ کیا ہوا, انہوں نے خود ہی ان کو مینجمنٹ کے اوپر لگا دیا. اب وہ آرمی چیف کا کام لڑائیاں کرنا ہے مختلف, یا ملک کا دفاع کرنا ہے اور اس میں لڑائی کرنا ہے, پروکیورمنٹ کرنی ہے ویپنز کی, اس کا کام ہے سی ایس ڈی کے روٹی دال اور چاول کے ریٹ دیکھنے. لیکن ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب, اور اس سے پہلے جو بھی آرمی چیف آیا, ان کا کام تو نہیں ہوتا نا یہ. تو گندا بیج جو ہے, جس طریقے سے اس کہانی کے اندر گندا بیج پڑا ہے جھوٹ کا ایک جگہ پہ, اور اس سے کتنی بڑی تباہی ہے, پاکستان کا گندا بیج یہاں پہ پڑا تھا. ان لوگوں کا کام تھا کہ یہ ہم نے نہیں ہونے دینا, لیکن اتنا ویژن تھا ہی کوئی نہیں. مجھے اس وقت کے کیریکٹرز کا نہیں پتا کہ کون کون, مجھے تو سکندر مرزا اور وہ محمد علی اور اس طرح کے کچھ مجھے, لیکن ان کی ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا. لیکن جو بھی کیریکٹر تھے انتہائی انکمپیٹنٹ, سیلف سینٹرڈ کہہ لو, بے وقوف کہہ لو, جیسے بھی کہہ لو, وہ کیریکٹرز تھے اس وقت. انہیں چاہیے تھا کہ فوج ہے, تم لوگ دفاع کرو, یہ کام تم نے نہیں کرنا. یہاں سے گند پڑا ہے اس سارے کام کا. اور یہ والا گند اگر آپ کو کوئی بھی اور نہیں بتائے گا, نہ سمجھائے گا, کیونکہ یہ بورنگ ڈسکشن ہو جاتی ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ چٹپٹی باتیں ہوں, چلبلی باتیں ہوں, انہی کے اندر چلتا رہے. یہ والے کام ہمیں نہ بتاؤ آپ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ گند یہاں سے پڑا. میں ڈیٹیل فیس بک وغیرہ پہ بتاؤں گا اس کی, مطلب اس پہ میں ویڈیوز وغیرہ بناؤں گا اس کے اندر, لیکن یہ آپ دیکھ کے روک کے پڑھ سکتے ہیں, یہاں سے گند پڑا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب 4 جھوٹ جو ہے وہ
بولے گئے بڑے. ویسے تو بے تحاشا جھوٹ ہے, میں نے 4 چن لیے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی جھوٹ ہے, لیکن 4 یہ بہت کامن قسم کے جھوٹ ہیں جن کا ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں, جو آج کی پچھلے 1-2 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں ان سے یہ 4 جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہیں, کیونکہ وہ ڈیولپمنٹس آپ کو لوگ بتا چکے ہوں گے. میں وہ ڈیولپمنٹس کے اوپر ٹائم نہیں آپ کا ضائع کروں گا, میں بتاؤں گا کہ وہ کس چیز کو, کس جھوٹ کو ظاہر کرتی ہیں. جھوٹ نمبر 1, بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے پاکستان کو گرانے میں, پوری دنیا لگی ہوئی ہے پاکستان کے گرانے میں. اب آپ مجھے بتاؤ, 25 کروڑ کا ملک ہے, 400-500 بلین ڈالر کی اس کی جی ڈی پی ہے. جو امریکہ کا وہ بیبی ملک ہے ادھر, اس کی جی ڈی پی 40-50 لاکھ بندے, اس کی جی ڈی پی پاکستان سے زیادہ ہے. آپ کے پڑوس پہ ایران ہے, اس کے اندر اتنی سینکشنز لگی ہوئی, اتنی سینکشنز لگی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں, اس کی جی ڈی پی آپ سے زیادہ ہے, آبادی آپ سے 3 گنا کم ہے. تو یہ پوری دنیا کو کیا پڑا ہوا ہے, ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو سوائے اس کے کہ پاکستان کو گرانا ہے. لیکن تن دیا دماغ میں ڈال کے, تن دیا. کیوں؟ کیونکہ دشمن پوری دنیا کو بناؤ گے تو آپ سمٹ کے آ جاؤ گے کہ ہائے اللہ, یہ تو مطلب اوپر سے آئی ہوئی جو ہے وہ ہے, یہ اوپر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جرنیل جتنے ہیں اور یہ آفیسر وغیرہ, انہوں نے ہمیں بچانا ہے. آپ ان کی گودی میں گھس جاؤ گے اور ہم ان کی گودی میں, میرے سمیت ہم لوگ ان کی گودی میں گھس جائیں گے اور ہم لوگ ان کی گودی میں گھسے رہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ تھوڑے موڑے کہتے رہے, لیکن یہ جھوٹ نمبر 1 ہے. اب آتے ہیں جھوٹ نمبر 2 کے اوپر. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ایسے کرتے ہیں, فوج سے محبت کرتے ہیں, آفیسر سے محبت کر رہے ہیں, ورنہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اگر یہ نہ ہوتے تو بھارت قبضہ کر لیتا. ٹھیک ہے, بھارت قبضہ کر. اب میں آپ کو نا کبھی سوچے ہی نہیں ان باتوں کے بارے میں, بھارت قبضہ کر لیتا, قبضہ کہتے رہے, ہم بھی بس سنتے رہے, ٹھیک ہے جی قبضہ کر لیتا, ٹھیک ہے, ان کی تعریف شریف کرو, یہ وہ کرو. اب یہ اتنا بڑا بھارت ہے, اس کے اپنے کوئی 35 لاکھ مسائل ہیں, ان کے 35 لاکھ مسائل ہیں ان کے. یہ پاکستان, یہ دوسری طرف بنگلہ دیش دوسرا پاکستان تھا. آج اس کی آبادی جو ہے وہ 25-26 کروڑ ہے, ان کی آبادی کوئی 20 کروڑ ہے, یہ 45 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. اس وقت بھی یہ 15-20 کروڑ کی آبادی بنتی تھی یا 10 کروڑ کی آبادی بنتی تھی. اب ان سے اتنے بڑے بھارت سے یہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس جو ہیں وہ نہیں ان سے قابو ہو رہی. مثال کے طور پہ یہ کشمیر ہے, جموں اینڈ کشمیر, اس کی تھوڑی سی آبادی ہے, پورے بھارت کا یہ آبادی پتہ نہیں 1-2% بنتی ہونی ہے, اس سے بھی کم بنتی ہونی ہے. یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے, جو پہلے دن سے انہوں نے اپنے اندر ضم کیے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا کشمیر لے گا اور یہ پورا پاکستان یہ قبضہ کر لے گا. کیسے قبضہ کر لے گا؟ وہ کبھی سوچے ہی نہیں. ان کے اپنے اتنے سارے مسائل ہیں, قبضہ کر کے انہوں نے اپنا کام ستیہ ناش کروا کے رکھ دینی ہے. یہ بنگلہ دیش پہ وہ قبضہ کرے گا, 20 کروڑ کی آبادی ہے اور اتنے چھوٹے سے علاقے میں 20 کروڑ بندہ رہ رہا ہے, وہ قبضہ کرے گا بنگلہ دیش کے اوپر. لیکن ادھر بھی تو نہ ہوا ہے جی, قبضہ کر لے گا, قبضہ کر لے گا. جہاں تک بات رہ گئی باقی معاملات کی, ان کے بیسیکلی اب آگے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگوں کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پنگے نہ کرو, تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہماری سائڈ سے بے تحاشا پنگے ہوئے. یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت کوئی پوتر ہیں, یہ وہ نہ پوتر نہیں ہے. جس طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہو فوجی رول چل رہا ہے, اسی طریقے سے پہلے بھی فوجی رول تھے. فوجی رول کے لیے ضروری ہوتا ہے لوگوں کو بتانا, ڈرانا کہ کوئی بڑا دشمن ہے بھائی تمہارا. اگلوں کی بھلے جو ہے وہ ستیہ ہوئی, ان کی پیک ہوئی پڑی اپنے مسائل سے, ان کے گھر کے اپنا چولہا نہیں ہے, ان کی غربت کے لیول اور ہے, آبادی اتنی زیادہ اور پالیٹکس اتنی کمپلیکیٹڈ ہے انڈیا کی, سمجھ نہیں آتی اس کی. پتہ نہیں کہ ریاستوں کے اندر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں پارٹیاں ہونی ہیں ان کی, اور کتنی ایتھنیسٹیز ہیں, مختلف قسم کے لسانی گروپ ہیں, علاقائی گروپ ہیں, ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں, اور ہمیں یہ ادھر ڈرا کے آپ کو ضم کر رہے ہیں. سو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. بھارت پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہتے, کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو دور کرنے کے لیے نہ ادھر سے انہوں نے کوئی بندے کے پتروں والا کام کیا, اور پہلے انہوں نے گند مارا سارا, اور اب وہ گند مار رہے ہیں جو بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں. یہ والے صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ دوسرا جھوٹ نمبر 2 ہو گیا. تیسرا جھوٹ, پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں آزاد اور خود مختار ریاست کی حقیقت. آزاد اور خود مختار ریاست ایک یورپین یونین کی جی ایس پی, اس کی خبر ہی نہیں بننی چاہیے تھی, خبر ہی نہیں بننی چاہیے تھی. اگر یہ بھارت ہوتا یا کوئی اور ملک ہوتا جو کہ ریئل معنوں میں آزاد اور خود مختار ہوتا, جتنا بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں, 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کی پرسنٹیج ہی ہوتی ہے نا. ایک جی ایس پی سٹیٹس ہے, اس کے پیچھے اتنی خبریں بن رہی ہیں, اتنا سب کچھ بن رہے ہیں, یہ تھر تھر کانپ رہے تھے پاکستان کے اندر, اور وہ اب ان کو بلیک میل کریں گے. آف کورس لازمی سی بات ہے, فرق تو ان چیزوں سے پڑتا ہے. اب کوشش تو آپ کو کرتی رہنی چاہیے کہ آپ ہیومن رائٹس کا کہتے ہو اور یہ وہ سارا.
اب جب آپ یہ والا دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی زیادہ آزاد خود مختار بھی نہیں ہے. پہلے آپ نے قرضے لیے, پھر قرضوں کو ادا کرنے کے لیے قرضے لیے, پھر ان قرضوں کی سود کو ادا کرنے کے لیے آپ قرضے لے رہے ہیں. وہ ایک جگہ ایک چھوٹا سا درخواست ہی بھیجے نا آئی ایم ایف والے کہ ہم آپ کو اگلا لون نہیں دے رہے, ادھر سارا ٹینٹ فش ہو جانی ہے. یہ جتنا کام دھندا کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے. آزاد اور خود مختار ریاست کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ایک اور بھی دیکھ لو, آزاد اور خود مختار ریاست, یہ میں اس کے ویژول نیچے نہیں لگا رہا, یہ بی بی سی کی خبر ہے کیونکہ اس کے اوپر خون وغیرہ بہت زیادہ لگ رہا, تو مجھے لگا کمیونٹی گائیڈ لائنز کا پرابلم آ جائے گا. یہ جو زیارت حملہ ہوا نا, وہاں پہ وہ لاشیں پڑی رہیں, لاشوں کی واپسی مشکلات اور کمک کیوں نہ پہنچ سکی جیسے سوالات. ادھر وہ لاشیں پڑ کے گلتی سڑتی رہی ان کی, لوگوں کی جو شہید ہوئے, اور ادھر سے عام لوگ سویلین لے کے گئے. تو یہ اپنے بندوں کو چھوڑ آتے, یہ وعدے پورے نہیں کرتے, کمٹمنٹ نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان کی باقی جو پولیس ہوگی ان کے اوپر کیا اثر جائے گا کہ ہم لوگ اگر آگے جا کے لڑیں گے تو یہ پیچھے سے ہمیں چھوڑ دیں گے. جب اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو کس نے ان کے لیے لڑنا ہے, آپ خود سوچو. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بتایا جھوٹ کی پوری دنیا کے خلاف پاکستان کھڑا ہے. یہ ایران کھڑا ہے پوری دنیا کے خلاف, اور پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کھڑا ہوا. ان کے بریجز ابھی ڈسٹرائے کر رہے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بہت سارے اور بلاگرز آپ کو ڈیٹیلز وغیرہ اس کی بتا دیں گے, اور آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ مختلف قسم کے حملے تابڑ توڑ قسم کے چل رہے ہیں. یہ بھی ایرانی بھی اردن کے اوپر, کویت کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے بحرین کے اوپر بھی حملے کیے, اور ادھر سے ہوتی بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. یہاں سے یہ لوگ کھڑے ہیں, تنے تنا کھڑے ہوئے ہیں, اچھی بات بری بات, لیکن تن تنا کھڑے ہوئے ہیں. جو عوام کو کہا اس پہ ڈیلیور کیا. جس بیس کے اوپر یہ ریولوشن لے کر آئے وہ اب ڈیلیوری کا فیز آ رہا ہے. بھوکو ننگو جو مرضی انہوں نے کہا نیچے نہیں لگنا ہمیں. یہ صورتحال ایران کی ساری ریجن میں چل رہی ہے, اور یہ ہمیں بتایا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ یہ ہم نے کرنا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہم کریں گے, ہم پورے عالم اسلام کی وہ کریں گے اور یہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں عالم اسلام کو اس وقت ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ایک اور جھوٹ. اب آتے ہیں چوتھے اور آخری جھوٹ کی طرف, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کچھ تھوڑا سا چیز. یہ علاقہ ہے کشمیر کا, ٹھیک ہے, یہ علاقہ ہے کشمیر کا, یہ والا پہلے پورا ہوتا تھا لیکن گلگت کو علیحدہ کر دیا, اور نیچے سے یہ والا کشمیر کا علاقہ. اس علاقے کو, اس علاقے کو انڈیا نے قبضہ کیا, اس علاقے کو پاکستان نے قبضہ کیا. اب دونوں نے قبضہ کیا, ٹھیک ہے. ہم ان کو انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, وہ اس کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر یا پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہمارے والا آزاد ہے. مجھے بتاؤ آج تک کشمیر کے اندر کوئی ایسا فیصلہ, چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا, کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے جرنیل نہ شامل ہو یا ان کی سو سے نہ ہوا ہو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے, وہ نہیں سمجھتے تو نہیں ہوتے. تو مجھے قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا یہ آزاد کشمیر ہے؟ یہ آپ خود سوچو کہ کیا یہ آزاد کشمیر ہے؟ لیکن ہمارے دماغوں میں ڈال دیا ڈرل کی طرح کر کے زومبیز پیدا کر دیے. اب وہ ٹیں 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 ٹر 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 کر کرتے رہو, وہی بکواس کرتے رہو جو سکھائی ہے, یا پھر اس پروسیس کے اندر سے پورے ملک کو گزارو جس پروسیس سے انسان گزرتا ہے, کچھ 20 سال کی عمر میں, کوئی 25 میں, کوئی 30 میں, کوئی 35 میں, کوئی 40 میں, کوئی 50 میں. کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے بڑے جو ہیں, وہ آپ کا باپ بھی جو ہے وہ اس طرح کا آدمی ہے, اس کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں, آپ کی ماں کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں, وہ بھی زندگی پہلی دفعہ گزار رہے ہیں, انہوں نے بھی اس طریقے سے کیا ہے. کچھ کے ماں باپ کی کچھ اچھی چیزیں, کچھ بری چیزیں, بہن بھائیوں کی کچھ اچھی چیزیں, کوئی بری چیزیں. آپ کو جو استاد بہت زیادہ پسند ہے اس کی گندی حرکتیں بھی بہت زیادہ, وہ 2 نمبر آدمی بہت زیادہ. تو یہ جب ادراک ہوتا ہے تو بندہ اس پاگل پنے میں چلا جاتا ہے جس میں اس کتاب کے اندر وہ جا رہا تھا. جب آپ کو حقیقتیں نظر آتی ہیں تو آپ کہتے ہو یار اس دنیا سے جان ہی چھڑا دو. سخت ترین پروسیس ہوتا ہے, اس لیے عموماً لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. اس وقت پورا پاکستانی معاشرہ اس کیفیت سے گزر رہا ہے, اور بہت سارے لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. میں چاہوں گا کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اپنا خیال رکھیں, اور اس کو ضرور شیئر کی کریں. میں اگلے اس میں بتاؤں گا پیٹریون وغیرہ کا بھی مزید ڈیٹیل وغیرہ اگر کوئی ہو تو میں ضرور بتاؤں گا, اس کو ضرور وزٹ کریں اور اس کو چیک آؤٹ کریں. تھینک یو.